السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش انفو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل۔ دوستوں، یقیناً آپ سب اچھی موویز، اچھی سیریز اور اچھا کانٹینٹ دیکھنے کے شوقین ہوں گے۔ اس لیے آج ہم آپ کے لیے ایک منفرد ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم مشہور زمانہ نیٹ فلکس کی چند انتہائی مشہور سیریز کے بارے میں بات کریں گے جنہیں پوری دنیا میں جنون کی حد تک دیکھا اور پسند کیا گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سیزن 2 مئی 2017 سے 3 دسمبر 2021 تک نیٹ فلکس پہ جاری رہا۔ اس کی کل 41 ایپیسوڈز ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک چور جسے سب پروفیسر کے نام سے جانتے ہیں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ بچپن سے ہی انتہائی قابل اور شاطر انسان ہوتا ہے۔ یہ اپنے بھائی جس کا نام برلن ہوتا ہے سے بہت پیار کرتا ہے۔ برلن بھی ایک انتہائی ذہین، حاضر دماغ اور شاطر چور ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلا ڈاکہ دی رائل منٹ آف اسپین میں ڈالتے ہیں۔ اس رابری کے دوران یہ ٹوٹل 67 لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں۔ ان میں سے 2 لوگ انتہائی اہم ہوتے ہیں، جن میں سے ایک لڑکی جس کا نام ایلیسن پارکر ہوتا ہے اور وہ ایک ایمبیسڈر کی بیٹی ہوتی ہے، دوسرا اسی بینک کا مینیجر ہوتا ہے۔ پروفیسر انتہائی چالاکی سے 7 دن اس بینک میں گزارتا ہے اور تمام پولیس کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے سارے عملے اور تمام ہاسٹیجز کو کھانا بھی کھلایا جائے اور ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ اس دوران پروفیسر بینک کے اندر کرنسی نوٹ چھاپتا ہے اور ٹوٹل 3.4 بلین پاؤنڈز کی رقم چرا کر غائب ہو جاتا ہے۔ آنے والے سیزنز میں اپنے ایک دوست کی زندگی بچانے کے لیے یہ اسپین کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالتا ہے اور پورے اسپین کا سونا چراتا ہے۔ رومانٹک، مسٹری اور سسپینس سے بھرا یہ سیزن آپ نیٹ فلکس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو ڈرگ لارڈز، بے انتہا پیسہ، پرائیویٹ آرمی یا اسمگلنگ کی کہانیاں پسند ہیں تو یہ سیزن آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ 30 اقساط پہ مشتمل یہ ایک ٹرو سٹوری ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ یہ کہانی کولمبیا اور دنیا کے انتہائی مشہور اور امیر ترین شخص پابلو ایسکوبار کی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ نام ایک بار ضرور سنا ہوگا۔ 1980s اور ارلی 90s کا یہ کردار انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک اور دہشت سے بھرا ہوا ہے۔ پابلو ایسکوبار ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور انتہائی برے حالات سے دوچار تھا۔ اس کے بعد ڈرگ سمگلنگ کی وجہ سے اس نے بے پناہ دولت کمائی۔ ایک اندازے کے مطابق 80s میں پابلو کے پاس تقریباً 70 ارب امریکی ڈالر موجود تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کالا دھن تھا اور ان پیسوں کو بینک میں نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس کی دولت کا 10واں حصہ یعنی تقریباً 7 ارب ڈالر ہر سال چوہے کتر جاتے تھے۔ اس بے پناہ دولت کے باوجود یہ غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ مزید اس سیزن میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے 2 پولیس آفیسر ہاویئر پینیا اور سٹیفن مرفی اسے گرفتار کرتے ہیں۔ ایکشن اور سیاست سے بھری یہ سیریز آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جائے گی۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ بچپن میں کھیلنے والی مختلف گیمز کو اگر آپ آج کھیلیں تو آپ انعام میں 4.5 ملین ڈالر جیت سکتے ہیں؟ اگر سوچا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں سوچا تو پھر یہ کہانی سنیے۔ صرف 9 اقساط پر مشتمل یہ نیٹ فلکس سیریز ایک کورین پروڈکشن ہے جسے اپنے انوکھے پن کی وجہ سے ساری دنیا میں بہت سراہا گیا۔ یہ کہانی ہے کھلاڑی نمبر 456 کی، جو کہ قرض اور غربت میں ڈوبا ہوا ایک آدمی ہے جسے ٹرین اسٹیشن پہ ایک شخص ملتا ہے اور اسے ایک گیم کھیلنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرض سے تنگ یہ آدمی وہ دعوت قبول کرتا ہے اور یہاں سے اس کی زندگی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اس گیم میں ٹوٹل 456 لوگ ہوتے ہیں اور صرف 6 گیمز ہوتی ہیں۔ ہر گیم میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ ہر مرنے والے کھلاڑی کے حصے کے پیسے ایک بہت بڑے شیشے کے جار میں بند ہوتے ہیں۔ ہر کھلاڑی بچپن میں کھیلنے والے نارمل گیمز کھیلتا ہے۔ اس کہانی کے بہت سے کردار انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز ہیں۔ زندگی اور موت کی اس لڑائی میں 456 میں سے صرف ایک آدمی یہ گیم جیتتا ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ سیریز دیکھنی پڑے گی۔ نیٹ فلکس کی تاریخ کا سب سے مشہور سیزن اسٹرینجر تھنگز ہے۔ 5 سیزن پر مشتمل یہ کہانی اپنی نوعیت کی انتہائی پیچیدہ،
مگر ایک دلچسپ سیریز ہے۔ یہ کہانی 1980s میں امریکہ کے اسٹیٹ انڈیانا کی ہے، جہاں ایک ٹین ایجر لڑکی جس کا نام 11 ہوتا ہے، جس کے پاس پراسرار طاقت ہوتی ہے، ایک انتہائی خوفناک اور دہشت بھرے حکومتی ادارے سے بھاگ جاتی ہے۔ باہر نکل کے اس کی ملاقات وہاں قریب میں رہنے والے دوسرے بچوں سے ہوتی ہے۔ اس کہانی کے مین کرداروں میں سے ایک بل بائرز ہوتا ہے، جسے کوئی انجانی مخلوق اغوا کر لیتی ہے، اور یہ لڑکی 11 بل کو ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہے۔ آخرکار بل کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے، مگر واپس آنے پہ اس کی طبیعت مزید بگڑتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے بل پہ اب بھی اس مخلوق کا سایہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری دنیا بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے، اور یوں اس چھوٹے سے گاؤں کے لوگ مزید مشکلوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک خفیہ ادارہ زمین کے اندر موجود لیبارٹری میں کام کرتا ہے اور دوسری دنیا کی مخلوق کو اس دنیا میں بربادی کے لیے بلاتا ہے۔ ایکشن، ہارر اور ایڈونچر سے بھرپور یہ سیریز یقیناً آپ کو پلکیں نہ جھپکا کے دیکھنے پہ مجبور کر دے گی۔ ویورز، اگر آپ کو جادوئی دنیا یا جادوئی دنیا کے بڑے بڑے خوفناک مانسٹرز دیکھنے کا شوق ہے تو یہ سیزن بلا شبہ آپ کے لیے ہے۔ نیٹ فلکس کی یہ سیریز جادوئی دنیا کے پراسرار مانسٹرز سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کہانی ایک وچ ہنٹر کے گرد گھومتی ہے، جو کہ ایک پالش ناول سے متاثر شدہ کردار ہے، جس میں کل 6 ناولز اور 15 شارٹ سٹوریز ہیں۔ ان مختلف سٹوریز اور ناول میں مین کیریکٹر مختلف مقامات پہ جاتا ہے اور اپنے طاقت کی بدولت ہر چڑیل، جادوگر یا بلا سے لڑتا ہے۔ دوستوں، اس سیریز میں آپ کو بہت سی انٹرسٹنگ فائٹس دیکھنے کو ملیں گی۔ ان میں سے میری فیوریٹ فائٹ وہ ہے جب جیرالڈ یعنی مین کیریکٹر ایک ڈریگن سے لڑتا ہے۔ اگر آپ نے بھی یہ سیریز دیکھی ہے تو ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ان میں سے آپ کی فیوریٹ فائٹ کون سی ہے۔ تو یہ تھی نیٹ فلکس کی کچھ مشہور اور انٹرسٹنگ سیریز۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ تلاش انفو ٹی وی۔